أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ 20ویں سپارے کی شروعات ہے. پہلے ان پڑھی ہوئی آیتوں کا ترجمہ ہم سنتے ہیں. پہلی جو آیت پڑھی گئی امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بڑی جامع آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بھلا کون ہے کہ جب کوئی بے کس پکارتا ہے تو وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین پر گزشتہ لوگوں کی جگہ آباد کرتا ہے. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت کم دھیان دیتے ہو. اس کے بعد والی آیت ہے، اس کا ترجمہ بھلا کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ لوگ جن کو خدا کا شریک اور بھاگیدار ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 64. اس کا ترجمہ یہ ہے، کون مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو. یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی قدرت کی عجیب و غریب شاہکار آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے. اس سے پہلے 2 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفصیل گزشتہ کل ہم نے سن لی تھی. آج آیت نمبر 62 وہاں سے ہم درس شروع کرتے ہیں. 62 نمبر کی آیت تھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بھلا کون ہے کہ جب کوئی بے کس بے سہارا اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے. ویکشف السوء، اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور تم کو زمین پر گزشتہ لوگوں کی جگہ آباد کرتا ہے. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو. اللہ رب العزت کی ایک خاص صفت ہے
बेकस और बेसहारा اور بے بس لوگوں کی دعا کو سننا اور قبول کرنا. مضطر یعنی انتہائی پریشان حال، یعنی وہ آدمی جو کسی ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہو جائے، اور یہ پوزیشن اسی وقت ہوتی ہے جب اس آدمی کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو. اس لیے مضطر اس شخص کو کہتے ہیں جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر، جس سے دنیا کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہو، سب سہاروں سے مایوس ہو گیا ہو. تو مضطر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالی ہی کو فریاد رس سمجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کو مضطر کہتے ہیں. مضطر لفظ کی یہ تفسیر امام سدی، ذوالنون مصری، سہل بن عبداللہ وغیرہ حضرات نے فرمائی ہے. یعنی اللہ رب العزت کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ وہ مضطر کی دعا کو بہت جلدی قبول فرماتے ہیں. مضطر کس کو کہتے ہیں اس کی تفسیر ہم نے سنی کہ مضطر وہ آدمی ہے جس کو دنیا کے تمام سہاروں سے جو آدمی مایوس ہو چکا ہو، جو اپنے آپ کو بے بس، بے کس اور بے سہارا محسوس کرتا ہو، دنیا والوں سے تمام امیدیں اس کی ختم ہو چکی ہو، اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. ایسی پوزیشن جس کی ہو جائے اس کو مضطر کہتے ہیں. جب آدمی مضطر ہو جائے یعنی اضطرار کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے، یعنی جو حالت اضطرار میں پہنچ چکا ہو، اس کے لیے ان الفاظ سے دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یعنی جو آدمی حالت اضطرار میں پہنچ چکا ہو، دنیا کا کوئی سہارا باقی نہ رہا ہو، سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کسی سے امید باقی نہ رہی ہو، وہ آدمی ان الفاظ کے ذریعے دعا کرے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لیے مجھے ایک لحظے کے لیے بھی، ایک گھڑی اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے، اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجیے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اضطرار کی حالت میں ان الفاظ کے ذریعے دعا کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ حالت اضطرار میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے، یعنی جو آدمی مضطر ہو جاتا ہے، جس کی تعریف ہم نے سنی کہ کس کو کہتے ہیں، تو اس کی دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ مضطر کی دعا، ایسے پریشان حال آدمی کی دعا اخلاص کی بنا پر ضرور قبول ہوتی ہے. جب دنیا کے تمام سہارے چھوٹ جاتے ہیں، تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر بندہ اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے، اور سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی اور سہارا اس کو نظر نہیں آتا، اس وقت بندہ جس کیفیت کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اس وقت بندے میں 100% اخلاص پایا جاتا ہے. اس پوزیشن میں، اس کیفیت میں جو اخلاص ہوتا ہے، اس اخلاص کی برکت سے، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے،
کہ میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اور اس آیت میں جو ہم نے آج پڑھی اور ترجمہ بھی سن لیا، اس کا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ کس بات کا اعلان؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ میں مرتد کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس ہو کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنا، یہ سرمایہ اخلاص ہے، یہی اخلاص ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے۔ وہ جس کسی بندے سے پایا جائے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، اور متقی ہو یا فاسق اور فاجر، اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی طرف رحمت حق متوجہ ہو ہی جاتی ہے۔ جیسا کہ حق تعالی شانہ نے کفار کا حال ذکر فرمایا، یعنی اتنی بات کا خلاصہ یہ کہ جب آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے اور سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی ہے، اس وقت اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اور جب اخلاص کے ساتھ کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دعا کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، متقی ہے یا فاسق اور فاجر اور گنہگار ہے، یہ دیکھا نہیں جاتا، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ایک بار جب اگر اللہ رب العزت کو اخلاص کے ساتھ پکار دیا گیا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شریک اور پارٹنر بناتے ہیں، شرک جیسا بڑا گناہ کرتے ہیں، جب یہ لوگ سمندر میں ہوتے ہیں، دریا میں ہوتے ہیں، اور کشتی چل رہی ہوتی ہے، خوشنما ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، یہ پھول اپنی مستی میں ہوتے ہیں کہ اچانک سمندر میں طوفان اٹھتا ہے، کشتی سب طرف سے موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اور یہ لوگ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت یہ مشرک لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے، یعنی پھر آپ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر اور شریک نہیں بنائیں گے۔ سمندر کے بیچ میں کشتی ہے، طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، طوفانی لہریں ادھر ادھر کشتی کو ہلا رہی ہے، اور مشرکین جو کشتی میں سوار ہے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں وہ لوگ اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے ہیں، مورتیوں کو نہیں پکارتے ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اوپر والے، اگر اس بار تو نے بچا لیا تو پھر زندگی بھر تیری نافرمانی ہم کبھی نہیں کریں گے۔ اس وقت ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اس وقت وہ دنیا کے تمام اسباب سے کٹ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، سوائے اوپر والے کے اور کوئی سہارا ان کو نظر نہیں آتا۔ اس وقت ان کے اندر یہ اخلاص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ رب العزت کو جب پکارتے ہیں، اللہ رب العزت فوراً اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور ان کو سمندر کے کنارے تک صحیح سلامت پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور طوفان ان کو گھیر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو پکارنے لگتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، پھر کسی اور اپنے بھگوان کو یا اپنے معبود کو پکارتے نہیں ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب ہم ان کو بچا کر کنارے پر لگا دیتے ہیں، صحیح سلامت واپس لے آتے ہیں، تو جیسے ہی پہنچ جاتے ہیں کنارے پر پھر شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی فوراً پھر کشتی سے اتریں گے، پھر مندر میں جائیں گے، بھگوان کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، یا پھر درگاہ میں جائیں گے، بابا نے بچا لیا، فلاں پیر نے بچا لیا، فلاں بھگوان نے بچا لیا، یہ بات آ جاتی ہے۔ حالانکہ یہی لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے سمندر میں پھنسے تھے، موت ان کو نظر آ رہی تھی، اس وقت نہ کوئی پیر یاد آتا تھا، نہ کوئی بابا یاد آتا تھا، نہ کوئی اور بھگوان یاد آتا تھا، صرف اوپر والا نظر آتا تھا۔
یہ بندوں کی فطرت ہے، یہ بندوں کی عادت ہے۔ اللہ رب العزت نے چند مقامات پر قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب گاڑی گھونچ میں ہوتی ہے ہمیں یاد کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی مشرک ہیں لیکن سمندر کے بیچ میں اللہ رب العزت کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ تو مشرک ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے وہاں مضطر یعنی پریشان حال آدمی کی جو دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مضطر کی دعا میں اخلاص پایا جاتا ہے، اور اخلاص اللہ رب العزت کو پسند ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں چاہے وہ مشرک ہو۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مظلوم کی دعا یعنی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو اس کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، جو آدمی اپنے وطن سے دور ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہے، سفر میں ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور تیسرا باپ کی دعا، جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے، یعنی باپ جب اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، اور باپ کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ ان تینوں دعاؤں میں بھی وہی صورت ہے جو دعائے مضطر میں اوپر بیان کی گئی، یعنی جیسے مضطر پریشان حال کی دعا میں اخلاص پایا جاتا ہے، ان 3 قسم کے آدمیوں کی دعا میں بھی اخلاص پایا جاتا ہے۔ جب کوئی مظلوم دنیا کے سہاروں اور مددگاروں سے مایوس ہو کر دفع ظلم کے لیے یعنی ظلم سے نجات کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ مظلوم بھی اس وقت مضطر ہی ہوتا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ ہی اللہ کو پکارتا ہے، اس وقت سوائے اللہ کے کوئی اور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اس کی دعا میں، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی مسافر ہے تو حالت سفر میں وہ اپنے عزیز و رشتہ دار، اپنے ہمدردوں اور غم گساروں سے الگ ہوتا ہے، بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اس وقت وہ آدمی جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، کیونکہ وہ بھی مضطر کی پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے، حالت اضطرار میں پہنچ جاتا ہے، وہ جو کچھ بھی اللہ سے پھر مانگتا ہے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور سہارا اس کو نظر نہیں آتا ہے، تو مسافر کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو آدمی سفر میں جا رہے ہوں ان سے دعا کی درخواست کریں، ریکویسٹ کریں کہ وہ سفر میں ہمارے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح باپ اولاد کے لیے اپنی فطرت اور پیدری شفقت کی بنا پر کبھی بد دعا نہیں کر سکتا۔ ایک باپ اپنے بیٹوں پر شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کی راحت و آرام کے لیے اپنے راحت و آرام کو قربان کر دیتا ہے، دین کی نیند کو قربان کر دیتا ہے، پورا دن تھکتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، محنت اور مزدوری کرتا ہے، تل ملاتی ہوئی دھوپ میں کاروبار کرتا ہے، یہ سب اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، یہ سب مہربانی اور شفقت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتا، لیکن جب بھی کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس باپ کا دل بالکل ٹوٹ گیا ہوگا، وہ باپ اپنی اولاد سے بالکل مایوس ہو گیا ہوگا، اس اولاد نے اپنے باپ کو بے انتہا ستایا ہوگا، تڑپایا ہوگا، تب جا کے جب باپ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے تب جا کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور اس وقت کی پکار میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت باپ کی بد دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایسی اولاد ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ تو 3 طرح کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور رد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تینوں جو پوزیشن بیان کی گئی اس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ مظلوم جب ظلم سے عاجز اور تنگ آ جاتا ہے تو اس کو سوائے اللہ کے کوئی سہارا نظر نہیں آتا،
دنیا والوں سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت مظلوم کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر اور حاکم بنا کر روانہ فرمایا تھا، اس وقت ایک بات یہ بھی فرمائی تھی، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور عرش الہی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حائل نہیں ہے، سیدھی پہنچ جاتی ہے۔ یہاں بھی اخلاص ہوتا ہے۔ مسافر جب اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے غمگساروں اور ہمدردوں سے دور ہوتا ہے، کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس وقت اللہ کو پکارتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر باپ جو اپنے اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے، یہ بد دعا اس وقت کرتا ہے جب اپنے اولاد سے عاجز آ جاتا ہے، ان سے مایوس ہو جاتا ہے، اولاد کے بارے میں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر کوئی امید ان سے باقی نہیں رہتی، تب اخیر میں باپ اپنے اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اور اس کی بد دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اخلاص کی قیمت ہے، اخلاص ہوگا دعا ضرور قبول ہوگی۔ امام حدیث آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا، اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ کسی کافر پر بھی اگر ظلم ہوتا ہے اور اگر وہ بھی اللہ کو پکارے گا تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا قبول ہونے کے کچھ اسٹیپ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ فوراً مل گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی مانگا بعد میں ملا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن کوئی آنے والی مصیبت دور ہو گئی، بلا ٹل گئی، بچ گئے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں مانگا لیکن اس کا بدلہ آخرت میں ملا۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، حکمتوں اور مصلحتوں کو پیش نظر اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر کسی مضطر یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو بدگمان اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت سی مرتبہ دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت اور مصلحت ربانی کی وجہ سے اس کا ظہور دیر سے ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بعد میں سامنے آتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا محسوس ہو کہ ہم نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، مسافر نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، مظلوم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، باپ نے بد دعا کی قبول نہیں ہوئی، تو اس وقت بدگمان نہیں ہونا چاہیے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن کبھی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اس کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ بجائے اس کے کہ ایسا آدمی بدگمان ہو کہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، بجائے اس کے اپنے نفس کو تتولے کہ کہیں دعا مانگنے میں میرے اخلاص میں اور توجہ اللہ میں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں رہ گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاص میں کمی تھی اس لیے اللہ رب العزت نے دعا قبول نہیں فرمائی۔ تو پہلے اپنے آپ کی طرف نظر دوڑائیں، پھر صبر سے کام لیں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو چھوٹی سی آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ ہم نے سنا، سورہ نمل کی آیت نمبر 62، ابھی آدھی آیت ہوئی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہاں تک کا ترجمہ اور مطلب ہوا ہے۔ بڑی جامع آیت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مضطر اور پریشان حال کی دعا کو اللہ رب العزت ضرور سنتے ہیں، رد نہیں فرماتے ہیں۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔